السلام علیکم۔ میرا نام صبیحہ عبدالرزاق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر کے مسلمان قربانی کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی اور وزڈم کیا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجیے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کو اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوا کرتے تھے، وہ جو بھی دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوا کرتا تھا۔ یہ دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جٹے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ 100 اونٹ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں سیکریفائس کرنے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، اور جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹوں کی اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے انہیں ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعا مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں عطا ہوئے تھے، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل، اور وہ ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے نہلا کر انہیں تیار کر دیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو اچھی طرح سے تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام انہیں لے کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے، اور ابراہیم علیہ السلام ان کی قربانی دینے کے لیے نکل پڑے۔ اور شیطان کو یہ کیسے منظور تھا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے، تو شیطان سیدھا حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارے بیٹے کو کسی دعوت میں نہیں، انہیں قربان کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ یہ سن کر بی بی ہاجرہ بہت حیران ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ یہ شاید اللہ کی مرضی ہے، تو انہوں نے شیطان سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر اسماعیل جیسے میرے 1000 بیٹے بھی ہوئے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا بات تھی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہوئے تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں، تمہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی بڑی سمجھ آنا کتنی بڑی بات ہے۔
یہاں پر بھی شیطان ناکام ہو گیا، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا اور ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکاتا رہا کہ تمہیں اپنا بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور تمہارا قربانی اگر یہ بھی قبول نہیں ہوئی تو تمہاری کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو شیطان انہیں ہر طرح سے بھڑکانے کی کوشش کرتا رہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے غصے میں آ کر انہیں کنکر مارے، پتھر مارے شیطان کو۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکر مارتے ہیں۔ تو یہ حج کا اہم ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ساری بات بتائی، اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا بابا یہ اللہ کا حکم ہے تو یہ مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ تو بس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھی، اور جب ابراہیم علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر حیران ہو گئے اور اپنی آنکھوں سے پٹی نکالی تو دیکھا کہ ایک دمبا ذبح ہوا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے بازو کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہیں۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا ابراہیم آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ، آپ کی اس قربانی کو ہم نے قبول کیا، قیامت تک آپ کی اس قربانی کو یاد کیا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو مسلمان ہر سال بناتے رہیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس چیز کو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور بقرعید پر جو بھی حلال جانور کی قربانی کرتے ہیں ان کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں، اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ عید کے موقع کا غریب لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں، اور یہی وہ دن ہوتا ہے جب انہیں گوشت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ بقرعید کا یہ فیسٹیول بھوک مری مٹانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ صرف حج کے اس 10 دنوں میں کی گئی نیکیاں اللہ کو سال بھر کی گئی نیکیوں سے زیادہ پسند ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔